السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا بھئی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ورڈ جو ہم لوگ کامنلی یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی باقاعدہ قرآن میں تلقین آئی ہے. مجھے بھی ریسنٹلی یہ بات پتہ چلی تھی کہ قرآن میں اس بات کی تلقین ہے کہ ہمیں انشاءاللہ بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو تکیہ کلام منہ پہ چڑھا رہتا ہے اور اس کو اس طرح سوچتے نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس کا میننگ کیا ہے نا. ٹھیک ہے، تو اس کی ایک دو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں صحیح سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو انشاءاللہ. ایک طارق مسعود صاحب کی چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کے بعد پھر نعمان علی خان صاحب. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہودیوں نے یہ واقعہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. آپ نے انشاءاللہ کا لفظ نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تنبیہ کی کہ جب بھی کوئی اہم کام ہو تو آپ کام سے پہلے یہ کہیں کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا. تو پیغمبروں کی چھوٹی چھوٹی خطائیں بھی بڑی خطائیں سمجھی جاتی ہیں. تو اللہ نے 15 دن بعد وہی نازل کی اور آپ کو تنبیہ کی اور آپ کو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے نبی کبھی بھی ایسا نہ کہا کریں انی فاعل ذَلِكَ غدا، کہ کل میں یہ کام کر کے چھوڑوں گا. الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اس سے انشاءاللہ کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے. نظر سے بچنے کے لیے ماشاءاللہ، اور جزم کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے تو اس کے لیے انشاءاللہ. تو یہاں ایک ڈاکٹر تھے جانوروں کے، وہ ہندو تھے، مجھے نہیں پتا تھا ہندو ہیں. جب وہ آئے تو میری دمبی کا معائنہ کیا، انہوں نے کہا ماشاءاللہ بڑی زبردست، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ہر بات پہ ماشاءاللہ انشاءاللہ، میں سمجھا مسلمان ہیں. تو بعد میں پتا ہندو ہے. میں نے کہا آپ انشاءاللہ ماشاءاللہ تو ایسے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی پاکستان میں یہی چل رہا ہے، اتنا لوگوں کی زبانوں پہ انشاءاللہ ماشاءاللہ، تو ہم بھی کیا کہتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ مسلمان ہو جائیں گے، کہیے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، خیر میں مذاق کر رہا ہوں، مجھے پورے ورڈنگ بھی یاد نہیں ان سے میں نے کیا کہا. تو یہ انشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا ہے کہ یہ غیر مسلموں میں بھی چل پڑا ہے. تو مسلمان کو کہنا چاہیے نظر سے بچنے کے لیے کیا کہنا چاہیے؟ بھائی جو اللہ نے چاہا بنا دیا. تو تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی، کیونکہ نظر لگتی ہے. حدیث میں آتا العین، ہاں وہمی نہ بنے نظر کے بارے میں، تو لیکن بعض دفعہ لگ بھی جاتی ہے. تو اس میں کیا ہے؟ ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا ہو گیا. تو یہ اللہ کی کمال ہے اور اللہ اس میں برکت دے. تو اس سے نظر سے حفاظت ہوتی ہے. ایک چٹکلا سنا کے بات ختم کرتا ہوں، آج وقت بہت ہو گیا ہے، مجھے ابھی ایک اور جگہ بھی جانا ہے. ڈبل چل رہے ہیں آج کل سیٹ اپ. وہاں یہ بھی ہاتھ کھڑا کر رہا ہے. یہ سوالات سناتی، باقی واقعات انشاءاللہ کل پرسوں بیان کریں گے، کل بھی اور پرسوں بھی. تو وہ ایک آدمی تھا، وہ اپنا گدھا بیچنے جا رہا تھا. تو کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا یہ گدھا بیچوں گا اچھی قیمت پہ. تو اس نے کہا انشاءاللہ کہہ دے. اس نے کہا انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، گدھا میرے پاس موجود ہے، بہترین نسلی گدھا ہے، قیمت اچھی مل جائے گی مجھے، تو انشاءاللہ کی کیا ضرورت ہے، ساری چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں. تو اللہ کی قدرت آگے گیا ہے، کوئی ڈاکو آیا گدھا چھین کے بھاگ گیا. اب گدھا چھین کے بھاگا تو یہ واپس آ رہا ہے خالی ہاتھ. وہی آدمی ملا، کیا بنا بھائی تیرے گدھے کا؟ کہہ رہے انشاءاللہ لے کے جا رہا تھا، انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا انشاءاللہ چھین کے. تو اس نے کہا اب جو اتنے انشاءاللہ لگا رہا ہے، پہلے ایک لگا دیتا اچھا نہیں تھا؟ اب ایسا انشاءاللہ یاد ہو گیا کہ جہاں نہیں لگانا وہاں بھی. کہہ رہے انشاءاللہ ایک ڈاکو آیا تھا، انشاءاللہ چھین کے لے گیا، انشاءاللہ خالی ہاتھ آ رہا ہوں. تو پہلے لگا دو تو زیادہ اچھا. مفتی طارق مسعود صاحب کے آج سورۃ الکہف کے شروع میں جو اصحاب الکہف کا قصہ ہے، اس میں ایک عظیم دعا جو قصے سے ہٹ کر اللہ نے اپنے نبی سے کو تلقین کی کرنے کی، اس کے بارے میں ہم کچھ بات کریں گے. یہ قصے کے دوران جب اصحاب الکہف کافی عرصے تک سوتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا اور وقت ان کے لیے ایک طرح سے رک گیا نا، کیونکہ وہ سو رہے تھے، ان کو تو نہیں پتا کہ وہ ایک دن کے لیے سوئے ہیں یا کئی صدیوں کے لیے سوئے ہیں. اس کے بعد اس معجزے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرف خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ تم خبردار کبھی یہ مت کہنا کہ میں یہ بے شک یہ کام کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ یہ اللہ چاہے. یعنی اسی کی وجہ سے ہمارے کلچر میں، ہمارے روحانی کلچر میں
ایک چیز فکسچر بن گئی کہ ہم مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ انشاءاللہ کہتے ہیں. انشاءاللہ کے معنی ہوتے ہیں اگر اللہ چاہے, اللہ کی مشیت اگر ہو. اور یہ 3 الفاظ ہیں انشاءاللہ. ہم اردو میں تو انشاء کو ایک ہی لفظ کر کے لکھ دیتے ہیں کبھی کبھار, لیکن یہ اصل میں 3 الفاظ ہیں انشاءاللہ. تو اگر ہمارا رب چاہے, اس سے غلط مراد لینا, پہلے تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بات رکھ دوں کہ اس سے غلط مراد لینا جو ہے وہ بہت کامن ہو چکا ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی اچھا کل آپ میٹنگ پہ پہنچ جائیں گے 3 بجے, ہم کہیں گے انشاءاللہ سے مراد ہے 50% چانس ہے کہ میں نہیں پہنچوں گا 3 بجے, لیکن میں اپنی انشورنس پالیسی کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تاکہ اگر میں 3 بجے نہیں بھی پہنچا, میں نے کہا تھا نا انشاءاللہ, اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے آؤں, ہو سکتا ہے نہ آؤں. یا انشاءاللہ کسی کو ایسی بات آگے کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اچھا جی آپ ضرور یہ کام مکمل کر دیجیے, جی انشاءاللہ کر لیں گے. انشاءاللہ سے مراد ہے کہ آپ رہنے دیں, میں کروں گا, دل چاہے گا تو کروں گا, دل چاہے گا تو نہیں کروں گا. اس کا صحیح استعمال کیا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے. پلاننگ تو زندگی کا حصہ ہے نا, مجھے کل کے لیے پلاننگ کرنی ہے, مجھے اگلے مہینے کے لیے پلاننگ کرنی ہے, آپ نے ٹریول کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, بزنس کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, پڑھائی کے لیے پلاننگ کرنی ہوتی ہے, ہر چیز میں پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور فیوچر کی پلاننگ کا ہمیشہ فیوچر سے تعلق ہوتا ہے کہ آپ نے مستقبل میں کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کیا تیاری کرنی ہے, کیا سامان خریدنا ہے, کیا کچھ کرنا ہے. اور پھر ان سب چیزوں میں پلاننگ کے بعد آپ نے ہمیشہ ایک چیز کو یاد رکھنا ہے کہ میں جو بھی پلان بنا لوں, میرا جو بھی اسکیجول میرے دماغ میں ہو, وہ صرف اس وقت ایکسیکیوٹ ہو سکتا ہے جب اللہ کی مشیت ہو, اللہ کی مرضی ہو کہ یہ پلان اس طرح ایکسیکیوٹ ہوگا. اور میں اس چیز کو بار بار ایکنالج کروں کہ جو مستقبل ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. پلاننگ میں کر سکتا ہوں, تیاری میں کر سکتا ہوں, لیکن جو چیز میں 1000 دفعہ پہلے کر چکا ہوں اور وہ 1000 دفعہ کامیاب ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے 1001 دفعہ جب میں کرنے لگا ہوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوگی. وہ ہمیشہ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رضا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کن فیکون ہوتا ہے, اس کے بعد جا کر وہ کام ہو سکتا ہے. اور یہ چیز ہمیشہ مجھے یاد رکھنی پڑے گی کہ میں اپنی پچھلے ٹریک ریکارڈ کی بنیاد پر ایک اوور کانفیڈنس نہ بنا لوں کہ ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی نہیں ہوگا. اس کی طرف ایک اور اشارہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا ایک اور قصے کے ذریعے سے کہ ایک کسان ہے, ایک باغبان ہے, اس کا باغ بہت اچھا چل رہا ہے, تو اس نے اپنے ساتھی سے کہہ دیا وَلَئِن رُدِدتُّ رَبِّي إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً. میرا نہیں خیال کہ یہ قیامت وغیرہ آنے والی ہے, اگر آئے گی بھی, اگر کوئی میرا رب مجھے واپس لے کے بھی جائے گا تو اس سے بھی اچھا مجھے ملے گا. اور پھر اس کے دماغ میں تھا کہ یہ لن تبید هذه ابدا, کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو میرا باغ ہے, جو میرا سیٹ اپ ہے, یہاں پانی کا اریگیشن کا سسٹم اتنا اچھا ہے, اس کے ارد گرد میں نے درخت لگائے ہوئے ہیں, نخل کے درخت لگائے ہوئے ہیں, اس کی ساری سیکیورٹی سسٹم ہے, میرے لڑکے, میرے بیٹے, میرے ملازم میرے لیے سارا کام کرتے ہیں, تو اتنا اچھا میں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے, اس کو یہ کہاں سے خراب ہو سکتا ہے, اٹس بلٹ پروف تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو جو ہے وہ خراب کر دیا اور اس کو ایک سبق سکھایا. اور یہ سبق کیا تھا کہ ہمیں مٹیریل پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے کہ یہ اسی کی طرف سے گارنٹی ہے. میرے پاس گاڑی اچھی سے اچھی ہو, وہ خراب ہو سکتی ہے, اور اچھی وہ خراب نہ بھی ہو, کار روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ایک ڈیپینڈنس کرنی ہے. تو اسی لیے ہر چیز میں جو کل کے بارے میں آپ کہو گے, ٹھیک ہے میں نے کرنا ہی کرنا ہے, میں نے کل فیصلہ کیا, میں نے اس اپوائنٹمنٹ میں جانا ہی جانا ہے, انشاءاللہ جاؤں گا. آپ کی کمٹمنٹ اپنی جگہ ہے, آپ کر سکو گے یا نہیں یہ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ ایک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے جس کا ہمارے کلچر میں حصہ بننا چاہیے, اور اس کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کے ذریعے سے سستی اور وقت کی پابندی نہ کرنا, ان چیزوں کی طرف ہم مائل ہو جاتے ہیں اس کا بہانہ لے کر. یہ ایسی بات نہیں ہو رہی بس جی اللہ کی مرضی نہیں ہوئی, نہیں, اللہ کی مرضی تو تھی, آپ نے سستی دکھائی, تو اس پہ اللہ کو بلیم نہ کریں. یہ پہلی بات. پھر کہا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت, کہ اپنے رب کو یاد رکھیں جب آپ بھول جائیں. یعنی اگر فرض کریں آپ نے کسی سے کال کی, اچھا کل ملاقات کرتے ہیں, السلام علیکم, کال ہینگ اپ ہو گئی, پھر آپ کو خیال ہے میں نے انشاءاللہ نہیں کہا, تو آپ اس وقت کہہ دیں میرے رب میں نے آپ کی مشیت کا ذکر نہیں کیا, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کال کر کے کہو او ہو کل کی اپوائنٹمنٹ میں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, میں نے انشاءاللہ کہہ دیا. آپ کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اپنے رب کو بتانے کی ضرورت ہے. اس کو یاد دہانی کے لیے آپ کہہ دیں, اس کا بھی فائدہ ہو جائے, اس کو ٹیکسٹ میسج کر دیں انشاءاللہ کل ملیں گے, یعنی آپ ایڈ کر دو وہ چیز نا. تو جب یاد آ جائے یا بھول جاؤ تو یاد آ جائے تو پھر یاد کر لیا کرو. دوسری بات اس میں ہے وہ ذکر کا تعلق دل سے ہوتا ہے, اور جو چیز میں یاد کر رہا ہوں نا, ہم کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کا ذکر ہے,
لیکن ہم جب یہ کلچر کی طرح سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، ہاں جی انشاءاللہ کل بات ہوگی، انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ، اور ہم سوچتے نہیں ہیں اس بارے میں، تو جب آپ بس کہہ دیتے ہو تو بعد میں آپ کو خیال آنا چاہیے صرف میں نے زبان سے ہی کہا تھا کہ میں نے دل سے بھی کہا تھا، دل سے واقعی اپنے رب کی طرف رجوع کر کے میں کہوں میرے رب تیری مرضی ہوگی تو یہ ہوگا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اس سے ایک ہیوملٹی آتی ہے انسان کے اندر، اس میں ایک غلط قسم کا اپنے اوپر گھمنڈ نہیں آتا، اتنا خود اعتمادی نہیں آتی کہ میری وجہ سے ہی ہوگا جو ہوگا، میں کروں گا تو ہوگا، اس میں آپ ہر اپنی کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نتیجہ، اور یہ فارمولا جس طرح میں نے دعا کے بارے میں ایک فارمولا بار بار آپ کو بتایا نا کہ ہم اپنا حصہ کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو اس دنیا میں اللہ نے ایک نظام رکھا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش ہمارے ذمہ داری ہے، کوشش میری ذمہ داری ہے، نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کوشش میں کتنی بھی کر لوں نتیجہ اللہ کی طرف سے آئے گا تو آئے گا، میری کوشش کی وجہ سے نتیجہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے قیامت کے دن بھی ہمیں نتائج کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا جا رہا، ہمیں کہا جا رہا ہے الیس للانسان والیس للانسان الا ما سعى، جو کوششیں اس نے کی تھی اسی کی بنیاد پر اس کو دیا جائے گا۔ دیکھیں بچے ہوتے ہیں اسکول میں پڑھائی کرتے ہیں، دو بچے ایک دم برابر کوشش کر رہے ہیں لیکن ایک کا سکور زیادہ آئے گا ایک کا کم آئے گا، نتائج اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لوگ بزنس شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی محنتیں، کوششیں، اسٹریٹجی ساری ایک جیسی بھی ہوں لیکن ایک چلے گا دوسرا نہیں چلے گا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ایک طرف ہے اور دوسری طرف نہیں، اس کا کوئی اور فیصلہ ہے کسی کے لیے۔ تو ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کوشش کرنے کا کیا فائدہ، نہیں، وہ نتیجہ دے گا ہی نہیں جب تک کوشش نہیں کرو گے، لیکن پھر بھی نتیجے کی ڈیپینڈنس اس پر ہے، نتیجہ میرے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں، یہ کانسیپٹس ایک دفعہ ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ پر توکل آسان ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو نتائج کی بنیاد پر اپنی ویلیو کرنے کے بجائے کوشش کی بنیاد پر اپنی ویلیو کرنی آ جاتی ہے۔ میں نے کتنا ٹائم لگایا، اور اسی فلسفے کو آگے مزید کرتے ہوئے اس آیت کے اندر جو دعا آ رہی ہے وہ بہت عظیم ترین دعاؤں میں سے ہے قرآن کی مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے۔ یہاں پر نا امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ وغیرہ میں بزنس کے سیمینارز ہوتے ہیں، سیلف ہیلپ سیمینارز ہوتے ہیں، پروڈکٹیوٹی سیمینارز ہوتے ہیں جس میں گرو جیسے ٹونی رابنز اور یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مائنڈ سیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور لوگ $10,000 جو ہے وہ ایک دن کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی باتیں سننے کے لیے۔ اور مائنڈ سیٹ کی اتنی جو یہ باتیں آپ سنیں گے نا جا کے، میں قسم سے میں نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں، کتابیں پڑھی بھی ہیں، میں نے ان لوگوں کو کلوزلی آبزرو کیا ہے، میرے امپلائیز تھے جو ان چیزوں میں جایا کرتے تھے، اور میں نے پھر قرآن میں جو چیزیں دیکھی ہیں وہ ان سے کہیں زیادہ ویلیوبل ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو یہ بات کرتے ہیں جو سکسیسفل ہیں وہ بھی موجود ہیں اور اس کے مزید زیادہ بھی موجود ہیں، اور یہ آیت ایسی ہے، یہ مائنڈ سیٹ والی آیت ہے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، میری دعا ہے کہ اگلے کچھ منٹوں میں جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ واقعی آپ انٹرنلائز کر لو گے۔ یہ بہت پیاری چیز ہے، بہت پاورفل چیز ہے۔ اگر آپ کی اور میری پرسنالٹی میں یہ چیز آ جائے تو سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا ہے۔ بس کتنا زبردست خوبصورت ریمائنڈر ہے نا جو ہم اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم نے تو اپنا پورا کر لیا لیکن آپ نہیں چاہیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا زیادہ ہمبلنس آتی ہے انسان کے اندر، اور پتہ چلتا ہے ہماری لٹرلی ہماری اوقات کیا اتنی سی ہے جو ہم لوگ اتنا زیادہ اپنے آپ کو وہ رکھ لیتے ہیں نا کہ بس میری پلاننگ ہے، پرفیکٹ پلاننگ ہے، ایسے ہی ہوگا، اور پھر جب پٹخائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یار واقعی میں ایسے نہیں ہوتا کہ جو ہم چاہیں گے اسی طرح سے چیزیں ہوتی چلی جائیں گی نا، اللہ کی مرضی۔ ماشاء اللہ آخری ایک لائن میں آ گئی میں ثواب لینے۔ چلے ابھی دیکھوں گی بعد میں کیا۔ اوکے ٹیک کیئر۔ اوکے جی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔